اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی نازل کر دیں اور مردے بھی ان سے باتیں کرنے لگیں اور ہر چیز کو ہم ان کے سامنے جمع کر دیں، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، مگر اللہ چاہے تو اور بات ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جہالت میں ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے جن و انس کے شیطانوں کو دشمن قرار دیا ہے، جو ایک دوسرے کو فریب کے طور پر ملمہ امیز باتوں کا وسوسہ ڈالتے ہیں، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ ایسا نہ کر سکتے، پس انہیں بہتان تراشی میں چھوڑ دیں۔ اور شیاطین وسوسہ ڈالتے ہیں تاکہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ملمہ امیز باتوں کی طرف مائل رہیں اور وہ اس سے راضی رہیں، اور جن حرکتوں میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں انہی میں مصروف رہیں۔ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو منصف بناؤں، حالانکہ اس نے تمہاری طرف مفصل کتاب نازل کی ہے، اور جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے برحق نازل ہوا ہے، لہٰذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ اور آپ کے رب کا کلمہ سچائی اور عدل کے اعتبار سے کامل ہے، اس کے کلمات کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں، اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ زمین پر بسنے والے لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلیں گے تو وہ آپ کو راہ خدا سے بہکا دیں گے۔ یہ لوگ تو صرف ظن کی پیروی کرتے ہیں اور یہ صرف قیاس آرائیاں ہی کیا کرتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک جائے گا، اور ہدایت پانے والوں سے بھی وہ خوب آگاہ ہے۔ لہٰذا اگر تم اللہ کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہو تو وہ ذبیحہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اور کیا وجہ ہے کہ تم وہ ذبیحہ نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو؟ حالانکہ اللہ نے جن چیزوں کو اضطراری حالت کے سوا تم پر حرام قرار دیا ہے ان کی تفصیل اس نے تمہیں بتا دی ہے، اور بے شک اکثر لوگ اپنی خواہشات کی بنا پر نادانی میں گمراہ کرتے ہیں۔ آپ کا رب حد سے تجاوز کرنے والوں کو یقیناً خوب جانتا ہے۔ اور تم ظاہری اور پوشیدہ گناہوں کو ترک کر دو۔ جو لوگ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں بے شک وہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ اور جس ذبیحہ پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اسے نہ کھاؤ، کیونکہ یہ سنگین گناہ ہے، اور شیاطین اپنے دوستوں کو پڑھاتے ہیں کہ وہ تم سے بحث کریں، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو یقیناً تم بھی مشرک بن جاؤ گے۔ کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے اسے روشنی بخشی جس کی بدولت وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہو اور اس سے نکل نہ سکتا ہو؟ یوں کافروں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے بڑے بڑے مجرموں کو پیدا کیا کہ وہاں پر برے منصوبے بناتے رہیں۔ در حقیقت وہ غیر شعوری طور پر اپنے ہی خلاف منصوبے بناتے ہیں۔ اور جب کوئی آیت ان کے پاس آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اس وقت تک ہرگز نہیں مانیں گے جب تک ہمیں بھی وہ چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے۔ جن لوگوں نے جرم کا ارتکاب کیا انہیں ان کی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں عنقریب ذلت اور شدید عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ پس جسے اللہ ہدایت بخشنا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو ایسا تنگ گھٹا ہوا کر دیتا ہے گویا وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو۔ ایمان نہ لانے والوں پر اللہ اس طرح ناپاکی مسلط کرتا ہے، اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں۔ ان کے پروردگار کی ہاں ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، اور ان کے اعمال کے عوض وہی ان کا کارساز ہے۔ اور اس دن اللہ سب کو جمع کرے گا اور فرمائے گا، اے گروہ جنات، تم نے انسانوں کی گمراہی میں بڑا حصہ لیا۔ انسانوں میں سے جنات کے ہم نوا کہیں گے، ہمارے پروردگار، ہم نے ایک دوسرے سے خوب استفادہ کیا ہے، اور اب ہم اس وقت کو پہنچ گئے ہیں جو وقت تو نے ہمارے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ اللہ فرمائے گا، اب آتش جہنم ہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔
جس میں تم ہمیشہ رہو گے، سوائے اس کے جسے اللہ نجات دینا چاہے۔ آپ کا رب یقیناً بڑا حکمت والا، علم والا ہے۔ اور اس طرح ہم ظالموں کو ان کے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں ایک دوسرے پر مسلط کریں گے۔ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو میری آیات تمہیں سناتے تھے اور آج کے دن کے وقوع کے بارے میں تمہیں متنبہ کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکہ دے رکھا تھا، اور آج وہ اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں کہ وہ کافر تھے۔ وہ اس لیے کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلم سے اس حال میں تباہ نہیں کرتا کہ اس کے باشندے بے خبر ہوں، اور ہر شخص کے لیے اس کے اعمال کے مطابق درجات ہوں گے۔ اور آپ کا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اور آپ کا رب بے نیاز ہے، رحمت کا مالک ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ جسے چاہے جانشین بنا دے، جیسا کہ خود تمہیں دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ بے شک وہ واقعہ ہونے ہی والا ہے، اور تم اللہ کو مغلوب نہیں کر سکتے۔ کہہ دیجئے اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرتے جاؤ، میں بھی عمل کرتا ہوں۔ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کا انجام کار اچھا ہوتا ہے۔ بہرحال ظالموں کے لیے فلاح کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور یہ لوگ اللہ کی پیدا کردہ چیزوں مثلاً کھیتی اور چوپایوں میں اللہ کا ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اور اپنے زعم میں کہتے ہیں یہ حصہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں بتوں کا ہے۔ تو جو حصہ ان کے شریکوں کے لیے مخصوص ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو حصہ اللہ کے لیے متعین ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ لوگ کتنے برے فیصلے کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کے شریکوں نے اکثر مشرکوں کی نظر میں انہی کے بچوں کے قتل کو ایک اچھے عمل کے طور پر جلوہ گر کیا ہے تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں اور ان کے دین کو ان پر مشتبہ بنا دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، پس آپ انہیں بہتان تراشی میں چھوڑ دیں۔ اور یہ کہتے ہیں یہ جانور اور کھیتی ممنوع ہیں، انہیں صرف وہی کھا سکتے ہیں جنہیں ان کے زوم میں ہم کھلانا چاہیں، اور کچھ جانور ایسے ہیں جن کی پیٹھ پر سواری یا باربرداری حرام ہے، اور کچھ جانور ایسے ہیں جن پر محض اللہ پر بہتان باندھتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے۔ اللہ عنقریب انہیں ان کی بہتان تراشیوں کا بدلہ دے گا۔ اور کہتے ہیں جو بچہ ان جانوروں کے شکم میں ہے وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری بیویوں پر حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مرا ہوا ہو تو وہ سب اس میں شریک ہیں۔ اللہ ان کے اس بیان پر انہیں عنقریب سزا دے گا، یقیناً وہ بڑا حکمت والا دانا ہے۔ وہ لوگ یقیناً خسارے میں ہیں جنہوں نے بیوقوفی سے جہالت کی بنا پر اپنی اولاد کو قتل کیا، اور اللہ نے جو رزق انہیں عطا کیا ہے اللہ پر بہتان باندھتے ہوئے اسے حرام کر دیا۔ بے شک یہ لوگ گمراہ ہو گئے اور ہدایت پانے والے نہ تھے۔ اور وہ وہی ہے جس نے مختلف باغات پیدا کیے، کچھ چھتریوں چڑھے ہوئے اور کچھ بغیر چڑھے، نیز کھجور اور کھیتوں کی مختلف ماکولات اور زیتون اور انار جو ہم باہم مشابہ بھی ہیں اور غیر مشابہ بھی پیدا کیے۔ تیار ہونے پر ان پھلوں کو کھاؤ، البتہ ان کی فصل کاٹنے کے دن اس اللہ کا حق غریبوں کو ادا کر دو اور فضول خرچی نہ کرو۔ بتحقیق اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور مویشیوں میں کچھ بوجھ اٹھانے والے پیدا کیے اور کچھ بچھانے کے وسائل فراہم کرنے والے۔ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ نے 8 جوڑے پیدا کیے ہیں، 2 بھیڑ کے اور 2 بکری کے۔ آپ ان سے پوچھ لیجئے کیا اللہ نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادائیں، یا وہ بچے جو دونوں ماداؤں بھیڑ یا بکری کے پیٹ میں ہیں؟ اگر تم لوگ سچے ہو تو مجھے کسی علمی حوالے سے بتاؤ۔ اور 2 اونٹوں میں سے اور 2 گایوں میں سے یہ بھی پوچھ لیں کہ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادائیں، یا وہ بچے
جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہیں؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ تمہیں یہ حکم دے رہا تھا؟ پس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے تاکہ لوگوں کو بغیر کسی علم کے گمراہ کرے؟ بتحقیق اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ کہہ دیجئے جو وہی میرے پاس آئی ہے اس میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کھانے والے پر حرام ہو، مگر یہ کہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت، کیونکہ یہ ناپاک ہیں، یا ناجائز ذبیحہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ بس اگر کوئی مجبور ہوتا ہے اور ان میں سے کوئی چیز کھا لیتا ہے، نہ قانون کا باغی ہو کر اور نہ ہی ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو کر، تو آپ کا رب یقیناً بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم نے یہود پر ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا، اور بکری اور گائے کی چربی حرام کر دی تھی، سوائے اس چربی کے جو ان کی پشت پر یا آنتوں میں یا ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی ہو۔ ایسا ہم نے ان کی سرکشی کی سزا کے طور پر کیا، اور ہم صادق القول ہیں۔ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیں تمہارا پروردگار وسیع رحمتوں کا مالک ہے، تاہم مجرموں سے اس کا عذاب ٹالا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ مشرکین کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام گردانتے۔ اسی طرح ان سے پہلے والوں نے بھی تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے لا سکو؟ تم تو صرف گمان کے پیچھے چلتے ہو، اور یہ کہ تم فقط قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ کہہ دیجئے اللہ کے پاس نتیجہ خیز دلائل ہیں، بس اگر وہ چاہتا تو تم سب کو جبراً ہدایت دے دیتا۔ ان سے کہہ دیجئے اپنے گواہوں کو لے آؤ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ نے اس چیز کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ خود ساختہ شہادت دیں بھی تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں، اور آپ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور دوسروں کو اپنے رب کے برابر سمجھتے ہیں۔ کہہ دیجئے آؤ میں تمہیں وہ چیزیں بتا دوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دی ہیں، وہ یہ کہ تم لوگ کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور والدین پر احسان کرو، اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی، اور اعلانیہ اور پوشیدہ کسی طور پر بھی بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، اور جس جان کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرو، ہاں مگر حق کے ساتھ۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اور یتیم کے مال کے نزدیک نہ جانا مگر ایسے طریقے سے جو یتیم کے لیے بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے رشد کو پہنچ جائے، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے، اور جب بات کرو تو عدل کے ساتھ، اگرچہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جائے، اور اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کرو۔ یہ وہ ہدایات ہیں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، شاید تم یاد رکھو۔ اور یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلو، اور مختلف راستوں پر نہ چلو، ورنہ یہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا کر پراگندہ کر دیں گے۔ اللہ نے تمہیں یہ ہدایات اس لیے دی ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تاکہ نیکی کرنے والے پر احکام پورے کر دیں، اور اس میں ہر چیز کی تفصیل بیان ہو، اور ہدایت اور رحمت کا باعث ہو تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ اور یہ ایک مبارک کتاب ہے جو ہم نے نازل کی، پس اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو، شاید تم پر رحم کیا جائے، تاکہ کبھی تم یہ نہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے 2 گروہوں پر نازل ہوئی تھی اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، یا تم یوں کہتے اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہو جاتی تو ہم ان سے بہتر ہدایت لیتے۔ پس اب تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل، ہدایت اور رحمت تمہارے پاس آ گئی ہے۔ پس اس کے بعد اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی نشانیوں کی تکذیب کرے
اور ان سے منہ موڑے۔ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑ لیتے ہیں انہیں ہم اس روگردانی پر بدترین سزا دیں گے۔ کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا آپ کا رب خود آئے، یا آپ کے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں؟ جس روز آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو نشانی کے آنے سے پہلے ایمان نہ لا چکا ہو، یا حالت ایمان میں اس نے کوئی کار خیر انجام نہ دیا ہو۔ کہہ دیجئے انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور گروہوں میں بٹ گئے، بے شک آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ یقیناً اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ جو اللہ کے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا اسے 10 گنا اجر ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا اسے صرف اسی برائی جتنا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہہ دیجئے میرے پروردگار نے مجھے صراط مستقیم دکھائی ہے، جو ایک استوار دین ہے۔ یہی ملت ابراہیم اور توحید کی طرف یکسوئی کا دین ہے، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ کہہ دیجئے میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب یقیناً اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ کہہ دیجئے کیا میں کسی غیر اللہ کو اپنا معبود بناؤں، حالانکہ اللہ ہر چیز کا رب ہے، اور ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہاں وہ تمہیں بتائے گا جس چیز کے بارے میں تم لوگ اختلاف کیا کرتے تھے، اور وہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا، اور تم میں سے بعض پر بعض کے درجات بلند کیے، تاکہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں وہ تمہیں آزمائے۔ بے شک آپ کا رب جہاں جلد عذاب دینے والا ہے، وہاں وہ یقیناً بڑا غفور رحیم بھی ہے۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ الف لام میم صاد۔ یہ کتاب آپ پر اس لیے نازل کی گئی ہے کہ آپ اس سے لوگوں کو تنبیہ کریں اور اہل ایمان کے لیے نصیحت ہو، پس آپ کو اس سے کسی قسم کی دل تنگی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ اس کتاب کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور اس کے سوا دوسرے آقاؤں کے اتباع نہ کرو، مگر تم نصیحت کم ہی قبول کرتے ہو۔ اور کتنی ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تباہ کیا، پس ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا، یا ایسے وقت جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے۔ پس جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو وہ صرف یہی کہہ سکے، واقعی ہم ظالم تھے۔ پس جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ہر صورت میں ان سے سوال کریں گے، اور خود پیغمبروں سے بھی ہم ضرور پوچھیں گے۔ پھر ہم پورے علم و آگہی سے ان سے سرگزشت بیان کریں گے، اور ہم غائب تو نہیں تھے۔ اور اس دن اعمال کا تولنا برحق ہے، پھر جن کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا پس وہی فلاح پائیں گے، اور جن کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ لوگ ہماری آیات سے زیادتی کے سبب خود گھاٹے میں رہے۔ اور ہم ہی نے تمہیں زمین میں بسایا اور اس میں تمہارے لیے سامان زیست فراہم کیا، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ بتحقیق ہم نے تمہیں خلق کیا، پھر تمہیں شکل و صورت دی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، پس سب نے سجدہ کیا، صرف ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ تھا۔ فرمایا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے باز رکھا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا یہاں سے اتر جا، تجھے حق نہیں کہ یہاں تکبر کرے، پس نکل جا، تیرا شمار ذلیلوں میں ہے۔ بولا مجھے روز قیامت تک مہلت دے دے۔ فرمایا بے شک تجھے مہلت دی گئی۔ بولا جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے
میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کی گھات میں ضرور بیٹھا رہوں گا۔ پھر ان کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں ہر طرف سے انہیں ضرور گھیر لوں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ فرمایا، تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا، ان میں سے جو بھی تیری اتباع کرے گا تو میں تم سب سے جہنم کو ضرور بھر دوں گا۔ اور اے آدم، آپ اور آپ کی زوجہ اس جنت میں سکونت اختیار کریں اور دونوں جہاں سے چاہیں کھائیں، مگر اس درخت کے نزدیک نہ جانا، ورنہ آپ دونوں ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر شیطان نے انہیں بہکایا تاکہ اس طرح ان دونوں کے شرم کے مقامات جو ان سے چھپائے رکھے گئے تھے ان کے لیے نمایاں ہو جائیں، اور کہا، تمہارے رب نے اس درخت سے تمہیں صرف اس لیے منع کیا ہے کہ مبادا تم فرشتے بن جاؤ یا زندہ جاوید بن جاؤ۔ اور اس نے قسم کھا کر دونوں سے کہا، میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر فریب سے انہیں اس طرف مائل کر دیا۔ جب انہوں نے درخت کو چکھ لیا تو ان کے شرم کے مقامات ان کے لیے نمایاں ہو گئے، اور وہ جنت کے پتے اپنے اوپر جوڑنے لگے۔ اور ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور تمہیں بتایا نہ تھا کہ شیطان یقیناً تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے کہا، پروردگارا، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فرمایا، ایک دوسرے کے دشمن بن کر نیچے اتر جاؤ، اور زمین میں تمہارے لیے ایک مدت تک قیام اور سامان زیست ہوگا۔ فرمایا، زمین ہی میں تمہیں جینا اور وہیں تمہیں مرنا ہوگا، اور آخر کار اسی میں سے تمہیں نکالا جائے گا۔ اے فرزندان آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا جو تمہارے شرم کے مقامات کو چھپائے اور تمہارے لیے آرائش بھی ہو، اور سب سے بہترین لباس تو تقوی ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، شاید یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اے اولاد آدم، شیطان تمہیں کہیں اس طرح نہ بہکا دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا اور انہیں بے لباس کیا تاکہ ان کے شرم کے مقامات انہیں دکھائے۔ بے شک شیطان اور اس کے رفقائے کار تمہیں ایسی جگہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں سے انہیں تم نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کا آقا بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے، اور جب یہ لوگ کسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے پایا ہے اور اللہ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہہ دیجئے، اللہ یقیناً بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ کہہ دیجئے، میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر عبادت کے وقت تم اپنی توجہ مرکوز رکھو اور اس کے مخلص فرما بردار بن کر اسے پکارو۔ جس طرح اس نے تمہیں ابتدا میں پیدا کیا ہے اسی طرح پھر پیدا ہو جاؤ گے۔ اللہ نے ایک گروہ کو ہدایت دے دی ہے اور دوسرے گروہ پر گمراہی پیوست ہو چکی ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیاطین کو اپنا آقا بنا لیا ہے، اور بذم خود یہ سمجھتے ہیں کہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اے بنی آدم، ہر عبادت کے وقت اپنی زینت لباس کے ساتھ رہو اور کھاؤ اور پیو، مگر اسراف نہ کرو۔ اللہ اسراف کرنے والوں کو یقیناً دوست نہیں رکھتا۔ کہہ دیجئے، اللہ کی اس زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی اور پاک رزق کو کس نے حرام کیا؟ کہہ دیجئے، یہ چیزیں دنیاوی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہے، اور قیامت کے دن تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ ہم اسی طرح اہل علم کے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے، میرے رب نے علانیہ اور پوشیدہ بے حیائی کے ارتکاب، گناہ، ناحق زیادتی اور اس بات کو حرام کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اسے شریک ٹھہراؤ جس کے لیے اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ کی طرف سے ایسی باتیں منسوب کرو جنہیں تم نہیں جانتے۔ اور ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے، پس جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی تاخیر کر سکتے ہیں
اور نہ جلدی۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے رسول آئیں اور تمہیں میری آیات سنایا کریں تو اس کے بعد جو تقوی اختیار کریں اور اصلاح کریں، بس انہیں نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ محزون ہوں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں اور ان سے تکبر کرتے ہیں، وہی اہل جہنم ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی آیات کی تکذیب کرے؟ ایسے لوگوں کو وہ حصہ ملتا رہے گا جو ان کے حق میں لکھا ہے۔ چنانچہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی قبض روح کے لیے آئیں گے تو کہیں گے، کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے، وہ ہم سے غائب ہو گئے، اور اب وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ واقعی کافر تھے۔ اللہ فرمائے گا، تم لوگ جن و انس کی ان قوموں کے ہمراہ داخل ہو جاؤ جو تم سے پہلے جہنم میں جا چکی ہیں۔ جب بھی کوئی جماعت جہنم میں داخل ہوگی، اپنی ہم خیال جماعت پر لعنت بھیجے گی، یہاں تک کہ جب وہاں سب جمع ہو جائیں گے تو بعد والی جماعت پہلی کے بارے میں کہے گی، ہمارے رب، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، لہٰذا انہیں آتش جہنم کا دوگنا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا، سب کو دوگنا عذاب ملے گا، لیکن تم نہیں جانتے۔ ان کی پہلی جماعت دوسری جماعت سے کہے گی، تمہیں ہم پر کوئی بڑائی حاصل نہ تھی، بس تم اپنے کیے کے بدلے عذاب چکھو۔ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور ان سے تکبر کیا ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور ان کا جنت میں جانا اس طرح محال ہے جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا، اور ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ ان کے لیے جہنم ہی بچھونا اور اوڑھنا ہوگی، اور ہم ظالموں کو ایسا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور ایمان لانے والے اور نیک اعمال بجا لانے والے اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہم کسی کو نیک اعمال کی بجاوری میں اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ دار نہیں ٹھہراتے، اور ہم ان کے دلوں میں موجود کینے نکال دیں گے۔ ان کے محلات کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ کہیں گے، ثناء کامل ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، اور اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ ہمارے رب کے پیغمبر یقیناً حق لے کر آئے، اور اس وقت ان مومنین کو یہ ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، ان اعمال کے صلے میں ہے جنہیں تم بجا لاتے رہے ہو۔ اور اہل جنت اہل جہنم سے پکار کر کہیں گے، ہم نے وہ تمام وعدے سچے پائے جو ہمارے پروردگار نے ہم سے کیے تھے۔ کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدوں کو سچا پایا؟ وہ جواب دیں گے، ہاں۔ تو ان دونوں کے درمیان میں سے ایک پکارنے والا پکارے گا، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، جو لوگوں کو راہ خدا سے روکتے اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے تھے، اور وہ آخرت کے منکر تھے۔ اور اہل جنت اور اہل جہنم دونوں کے درمیان ایک حجاب ہوگا، اور بلندیوں پر کچھ ایسے افراد ہوں گے جو ہر ایک کو ان کی شکلوں سے پہچان لیں گے، اور اہل جنت سے پکار کر کہیں گے، تم پر سلامتی ہو۔ یہ لوگ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر امیدوار ہوں گے۔ اور جب ان کی نگاہیں اہل جہنم کی طرف پلٹائی جائیں گی تو وہ کہیں گے، ہمارے پروردگار، ہمیں ظالموں کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ اور اصحاب اعراف کچھ ایسے لوگوں کو بھی پکاریں گے جنہیں وہ ان کی شکلوں سے پہچانتے ہوں گے، اور کہیں گے، آج نہ تو تمہاری جماعت تمہارے کام آئی اور نہ تمہارا تکبر۔ اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ان تک اللہ کی رحمت نہیں پہنچے گی؟ آج انہی لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، جہاں نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ تم محزون ہوں گے۔ اور اہل جہنم اہل جنت کو پکاریں گے، تھوڑا پانی ہم پر انڈیل دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ ہمیں دے دو۔ وہ جواب دیں گے، اللہ نے جنت کا پانی اور رزق کافروں پر حرام کیا ہے۔
جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا دیا تھا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالا تھا، پس آج ہم انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کے آنے کو بھولے ہوئے تھے اور ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور ہم ان کے پاس یقیناً ایک کتاب لا چکے ہیں جسے ہم نے از روئے علم واضح بنایا ہے، جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ کیا یہ لوگ صرف اس کتاب کی تنبیہوں کے انجام کار کے منتظر ہیں؟ جس روز وہ انجام کار سامنے آئے گا، جو لوگ اس سے پہلے اسے بھولے ہوئے تھے وہ کہیں گے، ہمارے پروردگار کے پیغمبر حق لے کر آئے تھے۔ کیا ہمارے لیے کچھ سفارشی ہیں جو ہماری شفاعت کریں، یا ہمیں دنیا میں واپس کر دیا جائے تاکہ جو عمل بعد ہم کرتے تھے اس کا غیر عمل صالح بجا لائیں؟ یقیناً انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اور جو جھوٹ وہ گھڑتے رہتے تھے وہ ان سے ناپید ہو گئے۔ تمہارا رب یقیناً وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر متمکن ہوا۔ وہ رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے جو اس کے پیچھے دوڑتی چلی آتی ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ آگاہ رہو، آفرینش اسی کی ہے اور امر بھی اسی کا ہے۔ بڑا بابرکت ہے اللہ جو عالمین کا رب ہے۔ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرو عاجزی اور خاموشی کے ساتھ، بے شک وہ تجاوز کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور تم زمین میں اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ پھیلاؤ، اور اللہ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارو۔ اللہ کی رحمت یقیناً نیکی کرنے والوں کے قریب ہے، اور وہی تو ہے جو ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر اپنی رحمت کے آگے آگے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ ابر گراں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم انہیں کسی مردہ زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر بادل سے میںہ برسا کر اس سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو بھی زمین سے نکالیں گے، شاید تم نصیحت حاصل کرو۔ اور پاکیزہ زمین میں سبزہ اپنے رب کے حکم سے نکلتا ہے، اور خراب زمین کی پیداوار بھی ناقص ہوتی ہے۔ یوں ہم شکر گزاروں کے لیے اپنی آیات کو مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، پس انہوں نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ مجھے تمہارے بارے میں ایک عظیم دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، ہم تو تمہیں صریح گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ کہا، اے میری قوم، مجھ میں تو کوئی گمراہی نہیں، بلکہ عالمین کے پروردگار کی طرف سے ایک رسول ہوں۔ میں اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ خود تم میں سے ایک شخص کے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں تنبیہ کرے؟ اور تم تقوی اختیار کرو، شاید اس طرح تم رحم کے مستحق بن جاؤ۔ مگر ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے انہیں اور کشتی میں سوار ان کے ساتھیوں کو بچا لیا، اور جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی انہیں غرق کر دیا، کیونکہ وہ اندھے لوگ تھے۔ اور قوم عاد کی طرف ہم نے انہی کی برادری کے ایک فرد ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ کیا تم ہلاکت سے بچنا نہیں چاہتے؟ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، ہمیں تو تم احمق لگتے ہو، اور ہمارا گمان ہے کہ تم جھوٹے بھی ہو۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، میں احمق نہیں ہوں، بلکہ میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارا ناصح اور امین ہوں۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ خود تم میں سے ایک شخص کے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں تنبیہ کرے؟ اور یاد کرو جب قوم نوح کے بعد اس نے تمہیں جانشین بنایا اور تمہاری جسمانی ساخت میں وسعت دی، تنومند کیا، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، شاید تم فلاح پاؤ۔ انہوں نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم خدائے واحد کی عبادت کریں اور جن کے ہمارے باپ دادا پرستش کیا کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ پس اگر تم سچے ہو تو ہمارے لیے وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ ہود نے کہا،
تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب مقرر ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں؟ اللہ نے تو اس بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، پس تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ہم نے اپنی رحمت کے دروازے ہود اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا، اور جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے ان کی جڑ کاٹ دی، کیونکہ وہ تو ایمان لانے والے ہی نہ تھے۔ اور قوم سمود کی طرف ہم نے انہی کی برادری کے ایک فرد صالح کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل آ چکی ہے۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ اسے اللہ کی زمین میں چرنے دینا اور اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ اور یاد کرو جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں آباد کیا۔ تم میدانوں میں محلات تعمیر کرتے ہو اور پہاڑ کو تراش کر مکانات بناتے ہو، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کمزور طبقہ اہل ایمان سے کہا، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جس پیغام کے ساتھ انہیں بھیجا گیا ہے اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ متکبرین نے کہا، جس پر تمہارا ایمان ہے ہم تو اس سے منکر ہیں۔ آخر انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، اور کہنے لگے، اے صالح، اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو ہمارے لیے وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ چنانچہ انہیں زلزلے نے گرفت میں لے لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ پس صالح اس بستی سے نکل پڑے اور کہا، اے میری قوم، میں نے تو اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور لوط کا ذکر کرو، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسی بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا میں کسی نے اس کا ارتکاب نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، بلکہ تم تو تجاوز کار ہو۔ اور ان کی قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ کہیں، انہیں اپنی بستی سے نکال دو۔ یہ لوگ بڑے پاکیزہ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے لوط اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ اور ہم نے اس قوم پر ایک بارش برسائی، پھر دیکھو ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ اور اہل مدین کی طرف ہم نے انہی کی برادری کے ایک فرد شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، لہٰذا تم ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں اصلاح ہو چکی ہو تو اس میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اگر تم واقعی مومن ہو تو اس میں خود تمہاری بھلائی ہے۔ اور اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو خوف زدہ کرنے، انہیں اللہ کے راستے سے روکنے اور اس میں کجی پیدا کرنے کے لیے ہر راستے پر راہزن بن کر مت بیٹھا کرو۔ اور یہ بھی یاد کرو جب تم کم تھے، اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ میری رسالت پر ایمان لاتا ہے اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لاتا تو ٹھہر جاؤ، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔